اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ دنیا میں جو چہرہ رب نے دیا ہے اس کے بارے میں لوگ کتنے فکر مند رہتے ہیں۔ میری آنکھیں ایسی نہیں، میری آنکھیں ایسی ہوتی تو کیا ہوتا، میری فلاں چیز ایسی ہوتی تو کیا ہوتا، میری بہن کا ناک ستواں ہے اور میرا ایسا ہے، ہونٹوں کی شیپ، چہرے کی شیپ اور اسی طرح بالوں اور جسم کا سلسلہ۔ انسان کہیں کسی چیز پر مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ جنتی کے بارے میں بتایا گیا کہ چاند جیسا چہرہ ہوگا، ایسا چہرہ کہ دیکھنے والے کا دل بھی خوش ہو جائے اور جنتی بھی خوش ہو جائے۔ جنتیوں کے یہ چہرے کب خوبصورت ہوں گے؟ جب وہ ان دروازوں سے جنت میں جائیں گے تو ایک جادوئی سلسلہ ہوگا، اچانک جنت میں انٹر ہوتے ہی خوبصورت ہو جائیں گے، حسین ہو جائیں گے۔ دنیا میں تصور کرنا چاہیں تو کتنا مشکل ہے۔ ہمارے ہاتھوں اگر کسی تقریب میں، کسی کے گھر کسی فنکشن میں یا کسی کی شادی میں جانا تو خود تیار ہونے کے لیے یا جس کی شادی ہو رہی ہو اس کے چہرے کو چاند سا بنانے کے لیے کیا کیا پپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بھی ضروری نہیں پیا من بھائے۔ لیکن جنت کے اندر جانے والے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے انتہائی حسین ہو جائیں گے، اور جنت میں جانے والے یہ افراد صرف ایک بار حسین نہیں ہوں گے، حسن کا یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، نہ ہی چہرے پر داڑھی اور مونچھ ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور عمر 30 یا 33 سال ہوگی، مسیں بھیگ رہی ہوں گی، یعنی اگر مرد ہیں تو ابھی داڑھی نکلی بھی نہیں ہوگی، یعنی اتنے کم سن ہوں گے، گورے ہوں گے، خوبصورت حسین شکلوں اور گھٹے ہوئے جسموں والے مرد ہوں گے، آنکھیں سرمگی اور نشیلی ہوں گی۔ دنیا میں آنکھوں میں نشہ لانے کے لیے کیا کچھ ترکیبیں کی جاتی ہیں، کیسے کیسے ٹچ دیے جاتے ہیں، پلکیں آرٹیفیشیل لگا لیں، مسکارا لگا لیں، لائنر لگا لیں، اوپر کچھ اور لگا لیں، چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن کتنی جلدی آ جائے گی۔ اور جنت میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، دکھ تکلیف تو آنی ہی نہیں۔ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی دکھ تکلیف نہیں ہوگی، خود سے خود یہ چہرے حسین ہوتے چلے جائیں گے۔ حسین آنکھیں دیکھنے والا دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اسی طرح ہم آج کسی کی دعوت کرنا چاہیں، کوئی مہمان ہے، کوئی فنکشن ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں، لہٰذا ہم کسی اچھی جگہ پہ یہ ارینجمنٹ کر لیں، کسی ہوٹل میں، کسی زیادہ اچھی جگہ کرنے کو دل چاہے تو میکسیمم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں سلسلہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ توقع ہوتی ہے مہمانوں کی قدردانی درست انداز میں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم جنت کے بارے میں دیکھیں تو اس کی شان کا اندازہ ہمیں اس روایت سے ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے۔ میں نے عرض کیا، جنت کی چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اس کا سیمٹ تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے، جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنت میں تو سکون ہوگا، خوشی بھی، اور پھر یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں جہاں ہو کا عالم ہو اور انسان جا کے پریشان ہو جائے، یہاں تو کسی قسم کی رونق ہی نہیں۔ جنت میں بڑے سودنگ افیکٹس دیے جائیں گے اور جنتی خواتین یہ افیکٹس دیں گی۔ جنت میں موسیقی بھی ہوگی، دل پسند، لیکن وہ موسیقی نہیں جہاں سے بے حیائی کے پیغامات نشر ہوتے ہوں، ایسی موسیقی ریلیز ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا سلسلہ ہوگا، جنتی عورت اپنے بارے میں بتائے گی۔ پھر جنت میں انڈور بھی بہت بہترین انتظام ہوگا، جیسے یہ آؤٹ ڈور بھی بہترین، ٹھنڈی چھاؤں والے درخت، ایسے درخت ہوں گے جن کی شکل، جن کی جڑیں، تنی، پھل پھول، ہر چیز دنیا سے اعلیٰ و اشرف ہوگی۔ مثلاً سورۃ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بے خار بیروں، تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں، دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، حتم رواں پانی، کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں
اور اونچی نشستگاہوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ کا مقیم بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما، آمین یا رب۔